یہ ہندوستان کا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یادگار میں تاج محل تعمیر کروایا۔ کابل، قندھار، موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے بیشتر علاقے پر اس کی حکومت تھی۔ اس نے اپنا 30 سالہ دور حکومت بہت جاہ و جلال کے ساتھ گزارا، مگر آخر کیا وجہ بنی کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال قید خانے میں گزارے، اور اس قید خانے میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران اور آج علم کی لائبریری کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مغل بادشاہ شاہ جہاں کی کہانی۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کا اصل نام خرم تھا۔ شاہ جہاں مغل بادشاہ جہانگیر کا بیٹا تھا اور اس کی ماں ایک راجپوت شہزادی جگت گوسائن تھی، جس سے جہانگیر نے 26 جون 1586 عیسوی کو شادی کی تھی۔ شاہ جہاں کی ولادت 5 جنوری 1592 کو لاہور میں ہوئی۔ اس وقت اس کے دادا اکبر اعظم کی حکومت کا 36واں سال تھا۔ پیدائش کے چھٹے روز جہانگیر نے اپنے والد اکبر کو مدعو کیا تاکہ وہ نوزائیدہ بچے کا نام تجویز کرے۔ شہنشاہ اکبر نے نوزائیدہ بچے کا نام خرم رکھا۔ اکبر کی پہلی بیوی رقیہ سلطانہ بیگم ساری عمر کسی بچے کی ماں نہ بن سکی، مگر ایک جوچی نے اسے پیشن گوئی کی تھی کہ تم مستقبل کے ایک بادشاہ کی پرورش کرو گی، اور آخرکار یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ اکبر نے نوزائیدہ خرم کو رقیہ سلطانہ کی زیر تربیت دے دیا۔ شاہ جہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھا۔ شاہ جہاں کی عمر جب 4 سال کی تھی تو اسے مکتب بٹھایا گیا۔ شہنشاہ اکبر نے اسے مکتب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تیر اندازی، بندوق چلانا، گھوڑ سواری اور تیگ زنی بھی سکھائی۔ 1614 عیسوی میں شہزادہ خرم کو 2 لاکھ فوج دے کر جہانگیر نے مہارانا امر سنگھ کے مقابلے پر بھیجا اور شہزادہ خرم نے امر سنگھ کو شکست دے دی۔ 3 سال بعد سن 1617 عیسوی میں دکن فتح کرنے کا کہا گیا، اور پھر اس فتح کے بعد بادشاہ جہانگیر نے اسے شاہ جہاں کے خطاب سے نوازا، جس کا مطلب پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ نور جہاں بادشاہ جہانگیر کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ اس کی بیٹی لاڈلی بیگم، جو اس کے پچھلے شوہر علی کلی خان سے تھی، کی شادی جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار سے ہوئی، اور اس لیے نور جہاں شہزادہ شہریار کو ولی عہد بنانا چاہتی تھی۔ نور جہاں نے بادشاہ جہانگیر کو اس بات کا یقین دلوانا شروع کیا کہ شہریار ولی عہد کے لیے شاہ جہاں سے بہتر امیدوار ہے۔ جہانگیر کے دور کے آخری سالوں میں نور جہاں نے شاہ جہاں کو حکم جاری کروایا کہ وہ قندھار چلا جائے۔ وہ صورتحال سے آگاہ تھا کہ اسے دارالحکومت سے دور بھیجنے کا مقصد تخت پر قبضہ ہے، اس لیے اس نے قندھار جانے سے انکار کر دیا۔ 1623 عیسوی میں شاہ جہاں اور شاہی فوج میں تصادم ہوا اور اس کا اہم حامی راجپوت راجہ بکرم جیت مارا گیا۔ جب شاہ جہاں کو کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنے باپ شہنشاہ جہانگیر سے معافی مانگ لی اور جہانگیر نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ شاہ جہاں کی شادی نور جہاں کے بھائی آصف جاہ کی بیٹی ارجمند بانو بیگم سے ہوئی، جو کہ تاریخ میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کی وفات کے وقت شہریار لاہور میں تھا۔ اس نے نور جہاں کی پشت پناہی سے بادشاہت کا اعلان کر دیا، وہاں خزانوں اور وسائل پر قبضہ کر لیا۔ ادھر آصف خان نے شاہ جہاں کے لاہور پہنچنے تک وقت حاصل کرنے کے لیے چال چلی اور خسرو کے بیٹے شہزادہ بخش عرف بولا کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ شاہ جہاں نے لاہور پہنچ کر بادشاہت کا اعلان کر دیا اور شہریار، دلاور بخش، اس کے بھائی گرشاب اور دانیال کے بیٹوں تیمور اور ہوشنگ سمیت جنہوں نے شہریار کی حمایت کی، تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آصف خان کو قیمتی تحائف اور اہم ترین مرتبہ حاصل ہوا۔ شاہ جہاں نے اپنا دربار لاہور منعقد کیا اور تمام خلاف شرع احکام منسوخ کر دیے۔ اس وقت رائج شمسی کیلنڈر، جسے لوگ بدعت خیال کرتے تھے، اسے بدل کر ہجری کیلنڈر رائج کیا اور سرکاری دستاویزات پر ہجری تاریخ لکھی جانے لگی۔
بادشاہ کو سجدہ کرنے کی رسم خلاف اسلام قرار دے کر منسوخ کر دیا گیا۔ شاہ جہاں نے 1627 عیسوی میں ججر سنگھ بندھیلا اور 1628 میں خاں جہاں لودھی کی بغاوت کا خاتمہ کیا۔ 1631 عیسوی میں پرتگیزوں کے خلاف جنگ کی۔ 1633 عیسوی میں احمد نگر فتح کیا اور دکن سے باغیوں کا خاتمہ کیا۔ قدیم راجپوتوں کے شاہی خاندان سے مرہٹا سردار شاہجی بھونسلہ نے بیجاپور کی حمایت سے اعلان جنگ کر دیا۔ طویل جنگ کے بعد بیجاپور کے سلطان سے معاہدہ ہوا کہ وہ شاہجی بھونسلہ اور دیگر مرہٹوں کی امداد نہ کرے گا۔ یہاں اورنگزیب کو 18 سال کی عمر میں دکن میں نائب السلطنت مقرر کیا۔ شاہ جہاں کا دور شان و شوکت اور خوشحالی کا دور تھا۔ یہ امن اور سکون کا دور تھا۔ راستوں پر حفاظت کا بہترین انتظام ہونے کی وجہ سے سفر بغیر چوری و ڈاکہ کے نہایت آسان تھا۔ لاہور کی آب و تاب ہی جدا تھی۔ اس دور میں لاہور میں شالامار باغ تعمیر ہوا، جہانگیر کا مقبرہ، آصف خان کا مقبرہ، قلعہ لاہور میں شیش محل کی تعمیر ممتاز محل کے لیے کرائی، لیکن اس کو دیکھنا ممتاز محل کی قسمت میں نہ تھا۔ وہ رنگ آباد میں وفات پا گئی تو اس تعلیم یافتہ حسین و جمیل خاتون ارجمند بانو نور محل کی محبت میں اس کی قبر پر عظیم یادگار اور عالمی عجوبہ تاج محل آگرہ بنوایا۔ اس کے دور کی یادگار عمارات میں موتی مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی، قلعہ آگرہ، جامع مسجد دہلی، شاہ جہانی باغات، ٹھٹھا کی عظیم جامع مسجد جس میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز ہر جگہ پہنچنے کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں قلعے، مساجد، سرائیں اور مفت علاج کے لیے ہسپتال تعمیر کرائے۔ شاہ جہاں فن تعمیر کی سائنس سے واقف تھا۔ وہ تعمیرات کا ہر نقشہ بغور دیکھتا، ماہرین فن سے بغیر تنقید و مباحثہ تعمیر کا حکم نہ دیتا۔ سفید سنگ مرمر، لال پتھر کا بہت استعمال ہوا۔ سجاوٹ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کے لیے رنگدار ٹائلیں اور سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ عمارتوں کو وسیع اور مضبوط بنایا گیا۔ تخت طاؤس اس کی شان و شوکت، آب و تاب کا عظیم نشان تھا۔ شاہ جہاں نے 30 سال کا ایک شاندار دور گزارا، لیکن اس کا اختتام اتنا ہی افسوسناک تھا۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے: دارا شکوہ، شجاع، اورنگزیب اور مراد۔ دارا شکوہ جسے جانشین مقرر کیا گیا وہ تصوف کی طرف مائل تھا، مضبوط کردار کا تھا، اوسط درجے کا جرنیل اور کمزور حاکم تھا۔ دوسرا بیٹا شجاع نہایت بہادر اور ذہین تھا، لیکن عیش و عشرت کا دلدادہ اور شراب نوش تھا۔ تیسرا بیٹا اورنگزیب لائق، بہادر اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال تھا، صوم و صلات کا پابند اور سادہ زندگی گزارتا تھا۔ چوتھا بیٹا مراد نااہل حاکم اور کمزور جرنیل تھا اور اپنے راز نہیں رکھ سکتا تھا، عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ جب شاہ جہاں 1657 عیسوی میں معدے کی خرابی سے شدید بیمار ہو کر بستر سے جا لگا، سلطنت میں وفات کی افواہ بھی پھیل گئی۔ اس مایوس کن صورتحال میں شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو ولی عہد مقرر کر کے وصیت بھی لکھوا دی۔ دوسرے شہزادوں کو خبر پہنچی تو سب نے تخت نشینی کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ مراد نے گجرات میں بادشاہت کا اعلان کر کے دارا شکوہ کی حمایتی اپنی بہن کی جاگیر سورت کی بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ اورنگزیب نے مراد کو اپنے ساتھ ملایا کہ اکیلے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ سلطنت حاصل کر کے شمالی علاقے مراد اور جنوبی علاقے اورنگزیب کو ملنے کا معاہدہ طے ہوا۔ ادھر شجاع نے بنگال میں بادشاہت کا اعلان کر دیا اور بہار پر قابض ہو گیا۔ دارا شکوہ نے اپنے بیٹے سلیمان شکوہ کو راجہ جے سنگھ کی فوجی امداد کے ساتھ بھیجا۔ شجاع کو شکست ہوئی اور وہ بنگال واپس چلا گیا۔ دوسری طرف اورنگزیب اور مراد کو روکنے کے لیے دارا شکوہ نے سردار جسونت سنگھ اور قاسم خان کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ دھرمٹ کے مقام پر اپریل 1658 عیسوی میں دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ مراد اور اورنگزیب کو فتح ہوئی۔ دارا شکوہ نے اپنے بیٹے سلیمان شکوہ کو بہار سے کمک کے ساتھ بلایا، مگر وہ بروقت نہ پہنچ سکا۔ شاہ جہاں اس وقت آگرہ سے دہلی روانہ ہو چکا تھا۔ جب اسے دھرمٹ جنگ کی خبر ملی،
یہی وہ وقت تھا جب شاہ جہاں اپنے بیٹوں میں صلح کروا دیتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سامو گڑھ کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ دارا شکوہ کو شکست ہو گئی، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ اورنگزیب نے شہزادہ محمد کو بھیج کر دہلی قلعے پر قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو حرم میں نظر بند کر دیا۔ اس نے دارا شکوہ کو خط لکھا اور اسے امداد کی یقین دہانی کروائی۔ اس خط کی خبر اورنگزیب کو مل گئی اور نظر بندی قید میں تبدیل ہو گئی۔ اورنگزیب اب کھیل مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مراد کی ایک ضیافت کی اور اسے شراب پلا کر گرفتار کر لیا اور گوالیار کے قلعے میں قید رکھا۔ اسے جہاں آرا بیگم کے دیوان میر علی کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔ دارا شکوہ نے اورنگزیب کی تاجپوشی کے بعد پھر مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گیا اور ملک جیون کے پاس پناہ گزین ہوا، جس نے انعام کے لالچ میں اسے اورنگزیب کے حوالے کر دیا۔ اسے دہلی کی گلیوں میں پھرا کر رسوا کیا گیا اور پھر علماء سے فتویٰ حاصل کر کے اورنگزیب نے قتل کروا دیا۔ اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر کے گوالیار قلعے میں قید رکھا اور یہیں اسے قتل کر دیا گیا۔ جنوری 1659 عیسوی کو شجاع کی فوجوں کو شکست دے کر اورنگزیب نے شجاع کا بھی خاتمہ کر دیا اور سلطنت مغلیہ کا تنہا حکمران بن گیا۔ شاہ جہاں قید ہونے کے 8 سال بعد تک زندہ رہا۔ اسے شاہی قلعہ آگرہ میں نظر بند رکھا۔ یہ قید تنہائی اس نے صلاۃ و تسبیح اور ذکر و فکر میں گزارے۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کو ہمیشہ غاصب کہا جو بغیر حق کے تخت پر قابض ہوا۔ ایک مرتبہ اورنگزیب نے دوران قید اپنے باپ سے اس کی خواہش پوچھی تو شاہ جہاں نے کہا چند بچے روزانہ اس کے پاس بھیج دیے جائیں جنہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم دے کر اپنا دل بہلا سکے۔ اورنگزیب نے جواب دیا ابھی تک حکمرانی کا خمار دماغ سے نہیں گیا، رعایا پر حکمرانی نہیں کر سکتا تو بچوں پر علم کے بہانے حکمرانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یوں اس کی یہ خواہش بھی رد کر دی گئی۔ جنوری 1666 عیسوی میں شاہ جہاں پھر بیمار ہوا۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دے کر مارا گیا۔ بالآخر 22 فروری 1666 عیسوی کو 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ شاہ جہاں کی بہترین حکمرانی کا ثبوت تھا کہ ان کی وفات پر سلطنت کے ہر گھر و بازار سے لوگ باہر آئے۔ انتہائی سادگی سے ان کی وصیت کے مطابق تاج محل میں دفن کیا گیا۔